أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں. پچھلے جمعے میں نے سورہ فاتحہ اور آمین بالجہر اس کے بارے میں دلائل دیے تھے، اور جتنا بھی اس کے بارے میں اختلاف تھا سارے کا سارا اختلاف میں نے بیان کیا تھا. یہ اختلاف آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یقین جانیں کہ اس اختلاف کی وجہ سے جتنا امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا ہے، اتنا کسی کافر نے بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا. یہی اختلاف ہے جس کی وجہ سے مناظرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو متحد مسلمان تھے سارے کے سارے الگ ہو گئے. یہی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کی وجہ سے کافر کو یہ حق پہنچا اور کافر کا شکنجہ ہم پر مضبوط ہوا. اس کو پتہ چلا کہ ان کے تو آپس کے معاملات درست نہیں ہو رہے، تو ہم سے کس طرح لڑائی کریں گے. اب اتنے اختلاف کے باوجود آج بھی ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ آمین اونچی کہنی ہے یا سلو کہنی ہے، رفع الدین کرنا یا نہیں کرنا. ہماری یہی باتیں ختم نہیں ہو رہی، اور جو کفار ہیں ان کو موقع مل رہا ہے. ایک وقت وہ تھا جب 313 ہوا کرتے تھے، اور آگے سے پورے کے پورے کافر اور ساری کی ساری جماعتیں مل کر کے صرف 313 جو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. صرف وجہ یہی ہوا کرتی تھی کہ ان کے درمیان یہ فرقہ پرستی نہیں تھی. ہاں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی چلتا تھا. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قریظہ کے مقام پر جا کے
عصر کی نماز پڑھنی ہے، جلدی جلدی چلیں، ہم نے وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام رستے میں جا رہے ہیں، اب رستے میں ہی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آپ نے جلدی جلدی یہاں سے چلنا ہے اور جلدی جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ آدھے گروہ ادھر ہو گیا، آدھے لوگ ادھر ہو گئے اور آدھے ادھر ہو گئے۔ اب دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جو آدھے تھے انہوں نے اسی وقت نماز پڑھ لی، اور جو دوسرے تھے انہوں نے وہاں مقام پر جا کے نماز پڑھ لی۔ اب اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کے بعد راہیں جدا ہو جانا، ایک جو اتحاد ہے اس کا ختم ہو جانا، ایک آپس میں ملے ہوئے مسلمان جن کا کلمہ ایک ہے، جن کا نبی ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جن کا مکہ اور مدینہ ایک ہے، جن کا منہج ایک ہے، ان سارے کے سارے لوگوں کا الگ الگ ہو جانا، اور اس کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ کافر ہے اور یہ کافر ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہے، اور یہ اس طرح اور یہ اس طرح ہے۔ یہ باہر والے لوگ تو ہمیں کہیں، یہ ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن آپس میں ہم مل کر کے اور آپس میں ہی مسلمان، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور یہ بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم ایک بندے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے دل میں بغض، کینہ، نفرت، عداوت ہر چیز چلتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کی، آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جب آپ نے اطاعت کا جو ماٹو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیا، اس کے بعد آپ کے اندر اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں، اختلاف آپ کے اندر ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر آپ کے اندر اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے پہ آپ جھگڑ پڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ نے وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جانا ہے۔ کوئی بھی اختلاف ہوگا، دیکھیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، چھوٹا مسئلہ ہو یا بہت بڑا مسئلہ ہو، آپ نے اس مسئلے کو پیارے پیغمبر کی حدیث کے مطابق چلانا ہے، حدیث سے اس کا فیصلہ کروانا ہے، قرآن سے اس کا فیصلہ کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا اور یہ کہیں بھی نہیں، کسی مسئلے کا حل یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں، آپ بالکل الگ ہو جائیں، اپنا سارا سسٹم آپ الگ کر لیں، کافر کو آپ پر یہ شکنجہ ڈالنے کا ایک موقع مل جائے۔ یہ جتنے بھی آپ پوری دنیا میں آپ مسلمان دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ آپ امت محمدیہ کو دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، ادھر ادھر جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اسی وجہ سے پہنچ رہا ہے کہ ان کے اندر خود اتحاد نہیں ہے، ان کا اتحاد خود ٹوٹا ہوا ہے۔ ان کو پتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ لڑے، آدھے نہیں لڑیں گے، آدھے لڑیں گے، وجہ یہی ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جس طرح کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ہم وہ مسئلہ اور لڑائی بڑے کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہر بندہ خود فیصلہ کرنا شروع کر دے تو وہ گھر یا وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ اسی طرح یہ اسلام اور دین ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی اختلاف ہو گیا ہے تو ہم اس کو پیارے پیغمبر کے حدیث کے مطابق اور قرآن سے اس کا فیصلہ کروائیں گے۔ بہرحال اس اختلاف کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو کسی نے حدیث بیان کی، اگر حدیث ٹھیک ہے تو آپ اس پر عمل کر لیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہو رہے، آپ کسی سے پوچھیں، آپ کسی سے اس کے بارے میں تحقیق کریں، آپ خود تحقیق کریں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی تحقیق وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہی بات بیان کر رہے تھے اور اختلاف کے بارے میں باتیں بیان ہو رہی تھیں۔ پچھلے جمعے آمین تک بات ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نے بیان کرنا تھا قرات، پیارے پیغمبر کی قرات کا کیا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کیا کرتے تھے
تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرات کیا کرتے تھے. جس طرح کہ سورہ فاتحہ شروع کی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل درمیان میں الحمدللہ رب العالمین اس طرح آپ رک جائیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ آپ نے آہستہ آہستہ یہ قرات کرنی ہے. اس کے بعد جب آپ نے قرآن شروع کرنا ہے تو یہ بھی آہستہ آہستہ قرآن شروع کرنا ہے. تھوڑا پڑھ لیں، زیادہ پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے. آپ 3 آیتیں پڑھ لیں لیکن اس کو ذرا دل سے پڑھیں، اس کو ذرا اطمینان سے پڑھیں. آپ کو جو مقصد ہے آیت پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی لذت جو ہوتی ہے وہ آپ محسوس کریں. اگر آپ پڑھتے ہیں اتنی تیز پڑھتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی یا آپ نے آپ کو خود سمجھ نہیں آتی تو آپ پورا قرآن بھی پڑھ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر. آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ شروع کر دیں جس طرح کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ شروع کی ہے. سورۃ بقرہ کے بعد صحابی کہتے ہیں میں نے کہا شاید کہ سورۃ بقرہ پڑھنے کے بعد یہ رکوع کر دیں گے، اس کے بعد آل عمران ہے، نساء ہے، اس طرح پڑھتے جا رہے ہیں. یہ ہے اکیلا پن کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں، جتنی مرضی لمبی نماز کر دیں. اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ سب کا خیال کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکیلا بندہ ہے وہ بڑی جلدی نماز پڑھتا ہے، کوئی سورۃ اخلاص پڑھ لی یا چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لی. جب مسلح پہ کھڑا ہو گیا تو اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ آج سارے کے سارے پچھلے مسلمان کر کے چھوڑنے ہیں. وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے. پیارے پیغمبر ان کا یہ ایک انداز تھا کہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے بالکل چھوٹی نماز پڑھایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز کو لمبا کروں، لیکن جب میں تکلیف کو برداشت کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بوڑھے بھی کھڑے ہیں، جوان بھی کھڑے ہیں، کسی کو کوئی کام کاج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی مشکل سے بیچارہ کھڑا بھی ہے، کوئی بیمار بھی ہے، تو یہ میں ذہن میں خیال کر کے، یا بچے پیچھے رو رہے ہیں، یہ میں خیال کر کے میں اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں. تو یہ پیارے پیغمبر کا ایک انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹا پڑھایا کرتے تھے. آپ پڑھیں نماز جتنی مرضی لمبی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں تو آپ نے پھر تھوڑا پڑھنا ہے، جتنا کہ لوگوں کی کیفیت کو دیکھ کر کے کہ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پڑھا جائے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، چک کا بندہ، جس طرح کہ ان زمانے میں بدھو کہتے تھے ان کو. وہ بندہ آیا، صحابی تھا، اے اللہ کے رسول میری فجر کی نماز اس صحابی کی وجہ سے رہ جاتی ہے جن کو آپ نے ہمارا امام بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا ہے، کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں اتنی لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں 100 کام ہوتا ہے، بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز ہوتی ہے، وہ ایک خشوع جو نماز میں ہوتا ہے وہ نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا، دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کو ہم نے اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنے غصے میں نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت کی ہے جس نے نماز لمبی پڑھائی تھی. فرمایا تو ان کو نفرت دلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، نماز سے نفرت دلانا چاہتا ہے. ایک بندہ ایک دن مسجد میں آ گیا ہے، اس کے بعد کیا خیال ہے آپ کا، آپ اتنی لمبی نماز پڑھانے کے بعد میں مسجد میں ہی نہ آئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے ہوئے، فرمایا فَإِنَّكُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تو لوگوں کو متفرق بنانا چاہتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. جس طرح کہ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کا ایمان اتنا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم یہ تو بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں. کم از کم اتنا تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز میں ہم جتنی حرکتیں کرتے ہیں نا، کبھی اس طرح کر لیا، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، تو یہ ساری کی ساری حرکتیں بھی ہماری بند ہو جائیں. جس طرح کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارا استاد ہو یا کوئی بڑا ہو تو ہم یقیناً نماز اس کے سامنے اگر نماز پڑھنی ہو تو ہم بالکل احتیاط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ کوئی حرکت وغیرہ نہ کریں، بالکل آہستہ آہستہ نماز پڑھیں یا اس طرح کچھ بھی.
لیکن اگر ہمارا یہ بھی خیال ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے ہم نے اجر لینا ہے اس نماز کا، تو یقیناً ہم نماز میں جتنی بھی حرکتیں کرتے ہیں یہ حرکتیں بھی ہماری ختم ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ جب قرات کرنی ہے تو بالکل تھوڑی قرات کرنی ہے جب آپ امام ہوں۔ اگر آپ اکیلے ہوں تو آپ جتنی قرات کرنی ہے آپ قرات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پیارے پیغمبر قرات کرنے کے بعد رکوع جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، تقریباً 500 سے زائد روایات ہیں۔ پیارے پیغمبر جب رکوع جایا کرتے تھے تو رفع الدین کیا کرتے تھے۔ رفع الدین کا مطلب ہوتا ہے رفع بلند کرنا، اور یدین یہ دونوں ہاتھ ہیں، یعنی ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، رفع الدین کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ بات میں بیان کر دوں کہ اس کے بارے میں سینکڑوں روایات ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا فعل ہے، ہمارا بتانا فرض ہے۔ یہ اللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ قیامت والے دن سوال کریں گے کہ آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی، آپ نے تحقیق نہیں کی اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر آپ یہ صحیح روایات سن کر کے آپ ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، اس سے پہلے کہ شاید آپ کی رخصت ہو سکتی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اگر آج ہم یہ روایات سن کر کے اس کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کا دن ہوگا، اور جن لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا یہ اللہ سے سوال کریں گے، اے اللہ ہم نے ان کو صحیح روایات سنائی تھی، پیارے پیغمبر کا ہم نے فرمان سنایا تھا، بالکل صحیح فرمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ فرمان نکلا تھا، لیکن سن کر کے سنی تھی، اس کو مانا تھا لیکن مان کر کے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ میں آج صرف 5 روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو پیارے پیغمبر رفع الدین کیا کرتے تھے۔ یہ 500 میں سے 5 روایات وہ ہیں جن کو ہم متواتر کہتے ہیں۔ صحیح روایات، متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یعنی جو روایت بیان ہوتی ہے نا، پیارے پیغمبر سے روایت بیان ہوئی، اس کے بعد ایک صحابی نے بیان کی، اس کے بعد تابعی نے بیان کی، اس کے بعد اس طرح چلتی چلتی ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ متواتر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر گروہ میں اتنے بندے اس کو روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ شبہ بھی نہیں کر سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، کسی نے اس کو اپنی طرف سے بیان کر لیا ہو، یعنی کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، وہ کوئی بھی ہو، کس بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ متواتر جو روایت ہوتی ہے وہ روایت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اور جو شاشی ایک کتاب ہے، شاشی، یہ 4تھی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، جب درس نظامی کا کورس، جب کتب کا کورس کرتے ہیں نا، یہ 4تھی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے مسلکوں میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، ہر مسلک میں یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب ان کی ہے۔ ویسے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ متواتر روایت کا انکار کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک بندہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جو بندہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، تو شاشی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ اسی طرح ہے، یعنی جو متواتر روایت کا انکار کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین کیا کر، جب بھی نماز پڑھتے تھے رفع الدین کیا کرتے تھے۔ دیکھیں پیارے پیغمبر نے فرمایا کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع۔ یہ سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کا بلند کیا کرتے تھے، وَإِذَا افتتح الصَّلَاةَ، جب نماز شروع کیا کرتے تھے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع جایا کرتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، جب رکوع جایا کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے تو رفع الدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں صحابی بیان کرتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کیا کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے، دونوں حالتوں میں پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور رکوع کی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ پیارے پیغمبر رکوع کیا کرتے تھے۔ یہ روایت وائل بن حجر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری میں ایمان لے کر کے آئے، 9 ہجری میں ایمان لے کر کے آئے، 10 ہجری میں پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور 11 ہجری میں تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو 10 ہجری تک انہوں نے پیارے پیغمبر کی نمازیں دیکھی ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے پیغمبر جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے، 10 ہجری کی بات ہے، پیارے پیغمبر جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اور روایت ہے، یہ مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں، یہ 20 لوگوں کا ایک قافلہ آیا تھا پیارے پیغمبر کے پاس مدینہ میں، اور یہ پیارے پیغمبر کے پاس 20 دن رہا تھا۔ 20 دن رہ کر کے انہوں نے اسلام سیکھا، نماز سیکھا، قرآن سیکھا، ہر چیز سیکھی۔ 20 دن کے بعد پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور وہاں جا کے اس دین کی اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی نصیحتیں کر دیں، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا باقی نصیحتیں کی، اور اس میں ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب جاؤ تو وہاں جا کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہوں ان میں سب سے بڑا جو ہوگا نا وہ آپ میں نماز پڑھائے گا۔ اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، مالک بن حویرث جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اذا صلی کبر رفع یدیہ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 20 دن رہے ہیں، 20 دنوں میں اگر آپ 5 نمازوں کا حساب لگائیں تو 100 نمازیں انہوں نے پیارے پیغمبر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور یہ بندہ، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اب بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر کی 100 نمازیں دیکھی ہیں۔ 100 نمازیں دیکھ کر کے وہ نماز کا طریقہ جو پیارے پیغمبر جس طرح پڑھا کرتے تھے میں اسی طرح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا اذا صلی کبر رفع یدیہ، جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جب رکوع جایا کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے، تو پیارے پیغمبر کو میں نے دیکھا جتنے دن بھی میں رہا پیارے پیغمبر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رکوع جایا کرتے تھے، رفع الیدین جب رکوع سے اٹھتے تھے تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 100 نمازیں پیارے پیغمبر کی دیکھی ہیں۔ 100 نمازیں دیکھ کر کے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے لوگوں کو سکھلا رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا یہ میں نے طریقہ سنا تھا، یہ میں نے دیکھا تھا، اور اس طرح پیارے پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آگے اور بھی کئی روایات ہیں، جس طرح ایک صحابی نماز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی جب رکوع گیا تو رفع الیدین کیا، جب رکوع سے اٹھے تب بھی رفع الیدین کیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے عبداللہ بن زبیر، آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ہمیں کوئی حوالہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ نماز کہاں سے سیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا صلیت خلف ابا بکر، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے پیغمبر کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور آخری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مصلی بھی دے دیا تھا، یہ صحابی عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، جس طرح میں نے اب آپ کو نماز پڑھائی ہے اسی طرح میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی تھی، اور اسی طرح میں نے ان کا جو طریقہ تھا وہ دیکھا، اسی طرح میں نے نماز سیکھی اور اس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی کئی روایت، جس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس ہیں، یہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں جب نماز پڑھتے تھے تو رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب بھی رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 روایتیں بیان کر دی۔ اگر ایک کسی بندے نے روایت کو ماننا ہو، حدیث کو ماننا ہو، تو اس کے سامنے ایک روایت ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے نہیں ماننا تو اس کے سامنے آپ 500,000 روایتیں بیان کر دیں تو اس نے نہیں ماننا۔ میں یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہوں، اللہ گواہ اس بات کا،
پیارے جتنی میں نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے، کتابیں میں نے دیکھی ہیں، جتنی بھی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، سرچ کی ہے، اس سے یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ پیارے پیغمبر نے جتنی زندگی بھی اپنی نمازیں پڑھی ہیں، ایک بھی نماز ایسی نہیں، ایک بھی رکعت ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الدین کے پڑھی ہے۔ یہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے کہ ایک بندہ رفع الدین کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں، نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہمارا کوئی درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو ہم نے اس جھگڑے کو حدیث کے مطابق ڈالنا ہے، قرآن سے اس کا مسئلہ پوچھنا ہے، حدیث سے اس کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی کتب احادیث ہیں، ایک بھی روایت اس کے بارے میں مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین چھوڑ دیا تھا یا پیارے پیغمبر رفع الدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں جمعے کی نماز یا اس کے بعد عصر کی نماز میں بغیر رفع الدین کے پڑھوں گا۔ یار کوئی بندہ دکھلائے تو صحیح۔ میں نے آپ کے سامنے روایتیں بیان کی ہیں، اگر آپ یہ روایتیں سنیں، یہ دیکھیں، اس کے بعد جمعے کے بعد آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو مدلل جواب دوں گا۔ لیکن اگر آپ رفع الدین نہیں کرتے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ رفع الدین کیوں نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں تو میں آپ کو روایتیں دکھاتا ہوں، پیارے پیغمبر کی ایسی ایسی روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی اس روایت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس روایت کا انکار کرے گا تو میں نے آپ کو بتلایا ہے، ان کی کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ متواتر روایت کا جو بندہ انکار کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی روایات ہیں، اتنی احادیث ہیں، یہ اتنی روایات ہیں کہ 500,000 روایت جو رفع الدین کے بارے میں ہے، پھر بھی یہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندہ ہے اس کے سامنے آپ روایت بیان کر رہے ہیں تو روایت وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ واقع پیارے پیغمبر کی روایت ہے، اس کے بعد یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک روایت ہے، اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایک مسلمان ہے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ساری کی ساری باتیں یہ ماننے کے بعد بھی جو روایت نہیں مانتا، وہ اس کو رفع الدین نہیں کرتا، یا اس طرح کی کوئی بھی روایت ہے اس کو نہیں مانتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ مانتے؟ روایت دیکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، ہر چیز ہے، اس کے بعد روایت کو کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له